توحید کو سیکھیے، اپنے دل میں راسخ کیجئے، اور توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی کا خوف نہیں۔ ایک تو ظاہری اسباب، کوئی بندہ گولی لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہے مارنے کے لیے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ کوئی چاقو لے کے کھڑا ہے مارنے کے لیے، یہ ظاہری اسباب ہے، اور کوئی سبب نہیں۔ صرف کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے، صرف کوا آپ کے اوپر سے اڑ کے گزرا ہے، صرف الو کی آواز آئی ہے، یہ بغیر اسباب کے آپ ڈر رہے ہو، آپ کے دل میں توحید راسخ نہیں ہوئی۔ توحید کا انسانی زندگی پہ ایک یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے دل کی دنیا پرسکون ہوتی ہے۔ سکون کی دولت انسان کو نصیب ہوتی ہے اگر وہ عقیدہ توحید کو سمجھ آتا ہے۔ انسان دین الہی پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا۔ اس کے سامنے دنیا والے ہیں، دولت کی کر و فر ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس دین نہیں، اور یہ دین والا فقیر ہے، لیکن ہے توحید پہ، تو اس دنیا والے کو دیکھ کے رال نہیں ٹپکتی، بھائی بڑا ہی پیسہ دے دے، میرے کو بھی ہوتا سواد ہے جانا سی۔ مومن کا یہ حال نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مسکین بیچارہ فجر کی نماز پہ سویا پڑا ہے، مسکین ہے، قابل ترس ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، اتنی دولت ہے اس کے پاس، اسے فجر کے وقت اپنے رب کو منانے کی توفیق نہیں، اس سے بڑا مسکین کون ہوگا؟ مومن کے دل میں دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، وہ ڈر ڈر کے نہیں دین پہ عمل کرتا، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، کہتا میں اپنے اللہ کے دین پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت۔ آپ شریعت اسلامیہ پہ عمل کرتے ہیں، آپ نے لباس اسلامی بنایا ہے، شکل اسلامی ہے، عمل اسلامی ہے، تو اس میں ڈرنے اور جھکنے، خوف کھانے کی وجہ؟ آپ اپنی گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ والی گاڑی میں کوئی گانے سن رہا ہے، تو آپ اس کے گانے سن کے قرآن بند کر دو گے کہ یار یہ بڑی اچھی چیز سن رہا ہے، میں تو بتایا مولوی جائے، مجھے مولوی کہہ دے گا۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ پر سے میں گزر رہا، میری شلوار ٹخنے سے اونچے۔ اللہ ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ نبی کریم کی سنت پہ عمل کرے۔ کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے، مجھے دیکھ کے انہوں نے آوازیں کس نے، ایک داڑھی اور شلوار اونچی، تو مذاق کے لیے کوئی اور چیز بھی چاہیے، اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب چھوٹے بھائی دی پا آئے ہو، مولوی صاحب بارش تو نہیں ہو رہی، آپ نے شلوار کیوں ٹونگ لی ہے؟ بکریاں چرانے جا رہے ہو؟ وہ بیچارے جو کچھ بول سکے بول لیے، اور مجھے بجائے ان پہ غصہ آنے کے ترس آ رہا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ محمد کریم نے لباس کیا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رک گیا، میں نے کہا نہیں پیارے بھائیو، نہ میں نے چھوٹے بھائی کی پہنی، نہ میں بکریاں چرانے جا رہا، اور نہ ہی بارش کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے میں نے اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے رسول نے حکم دیا، مسلمان ہونے کے ناطے میں نے شلوار اونچی کی ہے۔ تو وہ خود جواب میں کہنے لگے اسی کوئی کافر ہاں؟ میں نے کہا میں نے تو تمہیں نہیں کہا کچھ، اگر تم اپنے لباس کو سنت کے مطابق نہیں بناتے تو اپنے معاشرے کو خود دیکھو۔ مومن جب دین پہ عمل کرتا ہے تو عزت دار بن کے، خوف کھا کے نہیں، لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں گا، نہیں، میں نے یہ دین مانا ہے، پیارے نبی کی مبارک زبان سے احادیث مجھ تک پہنچی ہیں، اب میں اس دین پہ عمل کر رہا ہوں باعزت ہو کر۔ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اہل شرک کو دیکھ کے سر نہیں جھکاتے کہ بھئی یہ بڑے اچھے ہیں، نہیں، اچھا صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ عزت صرف انہی کے لیے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا لباس اوڑھنا اور بچھونا، زندگی بھر گزارنے کا طریقہ بنایا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غم نہ کھاؤ، غالب تم رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ دنیا جہان کا اسلحہ بنا لینا۔ شرط کیا ہے؟ دنیا جہان کی دولتیں اکٹھی کر لینا؟ نہیں، ایک دولت کے لیے اللہ نے اشارہ دیا ہے، تم غالب رہو گے، تم عزت والے رہو گے، تمہارے لیے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا میرے مولا پر ایمان درست ہوا، اگر مومن رہے تو تم سے بڑھ کر باعزت کوئی نہیں، تم سے بڑھ کر غالب ہونے والا کوئی نہیں، اور اگر ایمان میں خلل ہوگا
دنیا کی ساری قوتیں بھی پاس ہو، دنیا میں غلبہ کبھی مل سکتا، اہل شرک کو کبھی غلبہ نہیں ملتا۔ توحید کا انسانی زندگی پہ یہ بھی اثر ہے کہ انسان بہادری کے ساتھ دین الہی پہ عمل کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ تکلیف آ جائے انسان کو، اللہ کے لیے تکلیف آئے، اللہ کے لیے مصیبت آئے، اللہ کے لیے پریشانی آئے، اللہ کے لیے کوئی غم آئے، تو اس کے لیے وہ غم اور وہ پریشانی بھی دل میں لذتیں لاتی ہے کہ مولا انہوں نے مجھے مارا ہے تو کیوں مارا ہے، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو کیوں، یہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں قتل کی تو کیوں، مجھے گھروں سے اٹھا کر لا کے جیلوں میں بند کر دیا ہے تو جرم کیا ہے، مولا یہ سارا تیرے لیے ہی کرتے ہیں نا، یہ تیرے دشمن ہیں تو اس لیے میرے دشمن بنے ہیں، ہم نے کسی کی بھینس تو نہیں چرائی، ہم نے کسی کا مال تو نہیں اٹھایا۔ آج اہل توحید کے خلاف اہل شرک کی مشین گنیں اکٹھی چل رہی ہیں، انہیں گولی کہیں اور سے نہ ملے تو وہ ہندوؤں سے بھی مانگ لیتے ہیں۔ میں نے ایسے مولویوں کو بھی دیکھا جو سارے اکٹھے ہو کر ایک ہندو سردار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، قبر پرست، کہتے ہیں بھی سرکار جی اور کچھ کرو نہ کرو، ہندوستان میں وہابیوں پہ بین ضرور لگا دو۔ ان کو مدد کے لیے اگر گائے کے پجاری کے سامنے سر پاؤں میں رکھنا پڑے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ گائے پوچھتے ہو، ہم پیروں کے کھوتے پوچھتے ہیں دونوں برابر ہی، اس پوجا میں تو کم از کم اکٹھے ہیں، ہاں اتنا سا فرق ہے، تم کھڑے کو پوج رہے ہو، ہم لمبے پڑے کو پوج رہے ہیں، دعائیے خدا دی اب وہابیوں دا ڈیکا لایا جائے کوئی۔ انہیں مشرکوں کے سامنے جا کے گرنا پڑے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان کے خلاف ایک پاکستان کے ایک ٹی وی نے پروگرام کیا جس میں گھوڑا پرست بھی آئے اور کھوتا پرست بھی آئے۔ کسی کو تکلیف ہو میرے جملوں سے تو نیم دی گولی ساڑتے پاندی ہے، لیکن شفا کا سبب بنتی ہے، میٹھی گولی شوگر اور بڑھاتی ہے۔ گھوڑا پرستوں کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے، چکوال کے اندر گھوڑے کو مرنے کے بعد کفن بھی پہنایا، قبر میں بھی اتارا، چاروں کل کی چادر بھی چڑھائی، مزار بنا کے پوجا بھی کی۔ اور کھوتا پرست آپ کو ہم نے کئی بار سنایا ہے، سندھ کے خیر پور کے مزار پہ کھوتے ابھی بھی نذرانے کے طور پہ چڑھتے ہیں۔ درگاہوں اور مزارات پر چڑھاوے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن خیر پور کے علاقے ببرلو میں ایک ایسی درگاہ بھی ہے
जहां लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद नजराने के तौर पर गधे का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये दरगाह सैयद राजन कत्ताल जहानिया बुखारी की है। सैयद राजन कत्ताल जहानिया बुखारी के आबाओ अजदाद 200 साल कबल उच्च शरीफ से सिंध आए थे। आपका सिलसिला नसब शेर शाह सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश से मिलता है। राजन कत्ताल को बचपन से ही गधों से बहुत मोहब्बत थी और वो गधों की सवारी पसंद करते थे। दरबार पे अभी तक जो है मुरीद ये सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है। जो भी मन्नत पूरी हो जाती है वो इधर गधा दे के जाते हैं। अपनी मन की मुरादें पूरी होने के बाद लोग सैयद राजन कत्ताल जहानिया बुखारी के मजार पर गधा लेकर आते हैं और मजार की देखभाल करने वाले के सुपुर्द करके चले जाते हैं। ये रिवायत बरसा बरस से जारी है। मजार के अतराफ में कई चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए जाने वाले गधे भी बंधे हुए नजर आते हैं। बबरलो जिला खैरपुर में पीर राजन कत्ताल जहानिया बुखारी की वो वाहिद दरगाह है जहाँ गधों का नजराना चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाता है। घोड़ा परस भी आया, खोता परस भी आया। टीवी एंकर कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, आपका क्या ख्याल है? कहता भले राम, उनकी तरफ से इतना प्यारा कदम उठाया गया है, हमें तो बड़ा ही सुकून मिला। बिल्कुल इस पे बैन होना चाहिए। हमारे दिल से आवाज आई कि वाकई अहले शिर्क की मिल्लत एक ही मिल्लत है। मोमिन के ऊपर इस तौहीद की वजह से जो मुसीबतें टूटती हैं, उसकी जिंदगी में ईमान ऐसे रच बस जाता है, उसकी जिंदगी में इस तौहीद का असर यह होता है कि उन सारी मुसीबतों पे वो लज्जत लेता है कि अल्लाह मेरे सारे दुश्मन हैं क्योंकि मैं तेरा नाम लेता हूं।